اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات ہے، دیکھیے آج ظاہر ہے کہ مولانا رضا کے جشن کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو مجھے اس اعتبار سے بھی بات کرنی ہے کہ خود مولانا رضا علیہ السلام ان کی زندگی میں دیکھیے گا ایک چیز یہ پوائنٹ تھا کہ کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ اپلفٹمنٹ، اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہم نے آیت پڑھی کہ آپ کیوں پروردگار کہتا ہے تو پلٹا کیوں نہیں دیتے اس رزق کو. مولانا رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب صرف مشہد کے بارے میں زیادہ تصور رکھتے ہیں، لیکن امام کی زندگی کے فقط 3 سال مشہد میں گزرے ہیں، اس سے پہلے سارے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. اور اس میں مولا نے خاص مدینہ منورہ میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ کسی معاشرے یا سوسائٹی کو یا کمیونٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. اس میں مثلا امام کا پورا خطبہ ہے کلینلنس پر، صفائی پر، یعنی امام نے باقاعدہ اس پہ اصرار فرمایا ہے کہ تم اپنے پرسنل باڈی کی بھی اور اپنے گھر کی بھی اور اپنے احاطے کی بھی اسے صاف رکھو. اس میں پورا خطبہ دیا ہے مولا نے اور خطبہ کتاب میں موجود ہے. گھر تو انشاءاللہ سب صاف رکھتے ہیں، لیکن کیا امام بارگاہ صاف کرنا فقط کمیٹی ممبرز کی ذمہ داری ہے یا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی کام آ جائے، اگر مثال کے طور پر کہیں پر میرے گھر میں کوئی کچرا رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو میں اسے اٹھاؤں گا یا نہیں اٹھاؤں گا؟ میں اٹھاؤں گا. تو اگر امام بارگاہ کیا مولا کا گھر میرے گھر جیسا برابر بھی نہیں تو وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. امام نے پورا خطبہ اس پہ ارشاد فرمایا، ایک خطبہ اس پہ ارشاد فرمایا کہ کمیونٹی کا سب سے بدتر انسان وہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ اس کی کمیونٹی کو نہ پہنچ سکے. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا اس پہ پورا کا سب سے پست اور بدتر انسان وہ جس کا کوئی فائدہ اس کی کمیونٹی کو نہ پہنچ سکے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خالی کمپلین کرنا چاہتے ہیں. ظاہر میں بہت زیادہ خطبہ کہتے ہیں جب پہلی مجلس ہو تو ہاتھ ذرا ہولا رکھا کرو، تو ہاتھ بالکل ہلکا رکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ مولا کے نام پہ ایک صلوات پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہوتے ہیں جو خالی شکایت کرنا جانتے ہیں. آپ سے بولے کین یو ہیلپ؟ نو آئی ایم بزی. کین یو سرو؟ نو آئی ایم بزی. کین یو کم؟ نو آئی ایم بزی. تو اس طرح سے معاملہ نہیں چل سکتا. یہ نیک اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اوکے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، سروس میں سب آ گیا انشاءاللہ، سب اپنا اپنا حصہ لے کر. پھر امام نے فرمایا ایک پورا خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی کو اپنا ملازم رکھو، امپلائمنٹ پہ رکھو، تو اس کے ساتھ کیسے سلوک کرو. پورا خطبہ ارشاد. ایک گزر رہے تھے مولا، امام کے ایک صحابی ساتھ میں تھے. یہ مدینہ منورہ، میں مشہد تک جاؤں گا انشاءاللہ، مشہد جانا ہے مجھے، لیکن پہلے مدینہ منورہ کی بات ہو جائے. مولا گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو کلٹیویشن امام کی کھیت میں کام کر رہا تھا. امام نے صحابی سے پوچھا کہ اس کی کتنی ویج تم نے رکھی ہے؟ کہ مولا دیکھے کہ جب دن گزر جائے گا تو پھر طے کریں گے. صحابی کہتا ہے کہ امام کی آنکھیں سرخ ہو گئی غصے سے. کہا میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ جب کسی کو رکھو تو طے کر لیا کرو کہ اسے کتنا معاوضہ دیا جائے گا؟ کیا پہلے سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ کیا وہ تمہارا نوکر ملازم اس طریقے سے کہ تمہارے رحم و کرم کر رہے؟ نہیں، طے کرو پہلے سے. اس کا ہاتھ ہے یہ. اس کے بعد امام نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار، ہم اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جتنا طے کیا جائے ہمیشہ اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے. اللہ صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا یہ کہ ایک طرف بات ہے باسز سے معذرت کے ساتھ جتنے تشریف فرمائے آپ پر سے کہ ان کے جتنے انڈر میں کام کرنے والے انہیں پکڑ نہ لیں کہ مولانا نے یہ کہا تھا دیکھیے. تو دوسری طرف سے دوسری ذمہ جو کام کرنے والا ہے اس کے جو ڈیوٹی آورز ہے اس کو فیس بک پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس ٹائم شرن جائز نہیں ہے اس کے لیے. اس نے وقت اپنا دیا ہوا اس کے لیے. جناب ٹویٹر پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، فیس بک پہ اپلوڈ ہو رہا ہے، پتا نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، بہت سمجھ رہے کہ کام کر رہا ہے. میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، نہیں مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو وہ دو طرفہ امام کی زندگی گزری ہے. اچھا اس زندگی کو جو 55 سالہ زندگی ہے اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 35 برس وہ ہیں کہ جب تک ساتویں امام حیات تھے، ساتویں امام کی امامت کا زمانہ ہے. اس کے بعد 20 سال وہ ہیں کہ جو خود مولانا رضا کی امامت کا زمانہ ہے. اس 20 سال میں سے بھی 17 سال امام نے مدینہ میں گزارے، 17 ایئر گزارے ہیں، اور 3 سال پھر اس کے بعد امام بشر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر
اچھا کیوں مشہد تشریف لے گئے؟ بس یہاں سے کیوں مشہد تشریف لے گئے مولانا؟ مامون الرشید چاہے کتنا ہی دشمن اہل بیت کیوں نہ ہو، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے احسن المقال میں، شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے دربار میں بہت سارے علماء بیٹھے رہتے تھے، اب وہ درباری مولوی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال علم دوست بادشاہ مشہور ہے وہ تاریخ میں۔ اس کے پاس یہودی علماء بھی ہوتے تھے، وہ عیسائی علماء بھی ہوتے تھے، اور ابھی جیسے یہاں پر شاعری میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور ایک سوال شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک سوال جب مامون الرشید نے پوچھا شرعی مسئلہ اور کسی عالم کو جواب نہیں آ رہا، تو ایک عالم اٹھا، اس نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے جواب سے مامون جب مطمئن ہو گیا تو اسے 6000 دینار مامون نے دیے۔ شیخ عباس قمی اس کے بعد ازراہ مزاح نیچے لکھتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ایک شرعی مسئلے پر 6000 دینار مل جاتے تھے، اب 6000 مسئلے بھی بیان کرو تو 1 دینار بھی نہیں ملتا ہے۔ اچھا ایسے محسوس نہیں کیجیے گا، جشن ہے اس لیے ساری باتیں سنا رہا ہوں، آپ تھوڑا ہنستے رہیں۔ ایک عیسائی آگے کرسچن، وقت میرے پاس چونکہ محدود ہے اور عام طور پر دیکھیے جو مجھے ویسے میرا طریقہ یہ کہ 50 منٹ دی جاتے تو میں کچھ کرتا ہوں 45 میں اتر لوں، بھائی زیادہ زحمت نہ دوں، اس لیے کہ تڑپ باقی رہے یہ زیادہ اہم ہے کہ انشاءاللہ بعد میں آنے کا بھی جذبہ رہے۔ تو مجھے ظاہر ہے کوئی شوق نہیں کہ بہت زیادہ بولتا رہوں، انشاءاللہ آپ کا جذبہ باقی رہنا چاہیے۔ مامون کے دربار میں وہ کرسچن آتا ہے اور کرسچن نے آ کر 200 علماء بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے آ کر مامون کو چیلنج کیا اور 200 علماء کو چیلنج کیا، امام مدینہ منورہ میں چیلنج کیا کہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں اور سوال کا جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر نہ دے سکو تو تم عیسائی ہو جاؤ۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ سمپل سی لاجک کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کون مسلمان کے کام نہیں مانتے؟ بالکل مانتے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ کہا اچھا تو میں عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا میں، تو اس پر دونوں اتفاق کر لیں جسے دونوں مانتے ہوں، یا اس پہ جھگڑا کریں جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو؟ تو بہتر یہ نہیں کہ جسے دونوں مانتے ہیں اس پہ کنسنسس کریں، تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو یہاں تو رک جاتے ہیں۔ جو ڈسپیوٹڈ نعوذ باللہ من ذالک اس کی زبان کہہ رہا ہوں، جس میں ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں کیوں بحث کریں؟ جس پہ دونوں مانتے ہیں اس پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا انتقال فرما گئے؟ اب مسلمانوں کے تو بتا حضرت عیسیٰ حیات ہے، حضرت عیسیٰ تو حیات ہے، اور ختمی مرتبت کے بارے میں زبان میں کہہ رہا ہوں، ختمی مرتبت کے بارے میں کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہ وہ وصال فرما گئے، کہ تو پھر اسے مان لیں گے جو زندہ ہو یا اسے مان لیں جو دنیا سے جا چکا ہو؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال بظاہر بڑا لاجیکل ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تو مامون مڑا 200 کی طرف علماء کی طرف کیا جواب دیجیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی تو مہلت دے دیں، سوال بڑا سخت ہے یہ، تو 3 دن کی ہمیں مہلت دے دیں، ہم میٹنگ کریں گے، میٹنگ کے بعد آ کے بتا دیں گے۔ 3 دن کے لیے محفل برخاست ہو گئی۔ تیسرے دن پھر سب جمع ہوئے، مامون اپنے تخت پہ بیٹھا، 200 علماء اس طرف بیٹھے، وہ ایک اکیلا اس طرف بیٹھا، اکیلا ہے 200 علماء کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ مامون نے پوچھا جواب دے کر آئے؟ کہا کہ ہاں جواب لائے ہیں۔ کہ کیا جواب ہے؟ کہ حضور یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہذا واجب القتل ہے۔ جواب لے کر آئے، یہ گمراہ کر رہا ہے نا مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کو گمراہ کرے واجب القتل ہے، تو اسے قتل کر دیا جائے فوراً، اس کی سزا قتل ہے۔ تب مامون نے جو کچھ ان درباری مولویوں سے کہا وہ اس لائق نہیں کہ میں منبر سے دوہرا سکوں، جو کچھ ان سے کہا وہ جا کے جسے پڑھتا ہو وہ ہسٹری کتابوں میں دیکھ لیں کہ مامون کس قدر غصے میں کیا کچھ کہا انہیں۔ لیکن اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا، غور فرمائیے گا، کہ اگر کوئی دلیل دے اور اس کے مقابلے میں جواب نہ مل سکے تو قتل کر دینا یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے۔ شاید میری بات پہنچ سکے، وہ ہو یا آج ان کی اولاد۔ صلوات کرو محمد۔ اگر دلیل کا جواب نہ مل سکے تو قتل کر دو، تو یہ تو وہی پرانا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ماموں محفل برخاست ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس کا جواب نہیں مل سکا، اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا
کہ قیامت کے دن سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ میرا مذہب سچا تھا. اب اگلا جملہ میں نہیں کہہ رہا, اس نے کہا تمہارا مذہب میرا مذہب سچا کرے گا, اتنا میں اعلان کروں گا. اور پھر مامون جب محفل برخاست ہوئی تو مامون بہت پریشان تھا. تو وزیر طرف سے آگے کہا کہ حضور کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ دلیل بغیر جواب کے پھیل جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا بنے, انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں. مامون کس طرح سے پیدا ہوا تھا وہ ممبر سے میں بول بھی نہیں سکتا. تاریخ میں لکھا ہوا کہ ہارون رشید نے کیا کچھ کیا تھا جب زبیدہ کے ساتھ وہ شطرنج کھیل رہا تھا, اور پھر اس کے بعد محل میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ اس لائف نہیں کہ میں ممبر سے بیان کر سکوں. اور یہ اپنے بھائی کو قتل کر کے یہاں تک پہنچا تھا. کیا کچھ اس نے کیا ہے جو مظالم ڈھائے وہ بیان سے باہر ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا اسے اسلام سے دلچسپی نہیں, اسے اسلام سے کیا لینا تھا. لیکن چونکہ یہ مشہور ہے خلیفۃ المسلمین کے نام سے, جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا, اگر اسلام نہ رہے تو پھر کیسا خلیفہ, لہذا اسے اپنی خلافت کی فکر ہے, اسلام کی فکر نہیں. تو وزیر نے اسے کہا کہ حضور پریشان ہے تو ایک حل موجود ہے میرے پاس. کہ کیا حل موجود ہے؟ کہ حضور اتنی پریشانی کی کیا بات ہے, غور فرمائیے گا. تو حضور پریشانی کی کیا بات ہے, ابھی مدینہ میں محمد مصطفیٰ کا ایک وارث زندہ ہے. انہیں طرف فرمائیے. تو یہ تو وہی پھر پرانا سلسلہ ہو گیا کہ جب مشکل آتی تھی تو مشکل کشا کے در پہ جاتے تھے. وہ مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا گیا, طلب کیا گیا. اچھا بہت شارٹ کر رہا ہوں اسے. اب خط پہنچتا ہے امام کے پاس, پھر اس کے بعد امام اسلام کے دفاع کے لیے تشریف لاتے ہیں. وہ جو پورا سفر ہے امام کا کہ تشریف لے جاتے ہیں, پہلے بصرہ, بصرے سے اس کے بعد پہلے عمرہ, عمرے سے اس کے بعد بصرہ تشریف لے گئے. اس کے بعد جب ایران میں داخل ہوئے ہیں تو قم پہنچے, اور قم میں یہ آج شب جمعہ گزارش کر رہا ہوں, یہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے 10 روزہ مجلس کرتے ہیں, پہلی محرم سے 10 محرم تک, اس کی بنیاد رکھی ہے مولانا رضا علیہ السلام نے. یعنی اس سے پہلے موقع نہیں تھا, کسی امام کے پاس موقع نہیں تھا کہ باقاعدہ 10 روزہ مجلس کر سکے. واقعات ہیں چوتھے امام کے, چھٹے امام کے. چھٹے امام انسان کے طور پر ایک شاعر کو بلایا گیا, تم نے میرے جد پر مرثیہ کہا ہے تو بیان کرو. لیکن وہ ایک دن باقاعدہ پہلی محرم سے 10 محرم تک قم میں مولانا رضا علیہ السلام نے مجلس ادا برپا کی, امام حسین علیہ السلام کی. محرم کا مہینہ تھا. اس کے بعد پھر مولا کا سفر آگے بڑھا, مولا تشریف لے جاتے ہیں مشہد. مشہد پہنچنے سے پہلے نیشاپور پہنچے. نیشاپور میں مولا نے قیام کیا, پروردگار آپ کو بار بار لے کر جائے وہاں پر. وہاں پر مولا کی قدم گاہ موجود ہے, قدموں کے نشان موجود ہیں وہاں پر. جب مولا وہاں سے گزرے تو مولا کو بتلایا گیا کہ کچھ آتش پرست مجوسی, آگ کی پرستش کرنے والے, وہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہ آگ جلاتے ہیں پتھر پر اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. امام تشریف لے جاتے ہیں, اس پتھر پر مولا کے قدم مبارک آ گئے, اور قدم مبارک آنے کے بعد اس پتھر نے مولا کے قدموں کے نشان کو قبول کر لیا, اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پر کسی بندے کے قدم آ جائیں اور قدموں کے نشان سخت ہو جائیں. یہ مولا کا معجزہ وہاں پر ظاہر ہوا. اس کے بعد مولا نے نماز ظہر کا وقت تھا, تو پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لایا جائے. تو ایک شخص دور جانے لگا, تو مولا نے کہا کہ کیوں دور جا رہے؟ کہا مولا یہاں پر کوئی چشمہ نہیں ہے اور یہاں پر بہت دور سے پانی لایا جاتا ہے. امام نے اپنے قدم مبارک سے اشارہ کیا اور نیشاپور کی سرزمین پر وہ چشمہ جاری ہوا جو آج تک موجود ہے. اور وہاں اس واقعے کے بعد آبادی وہاں پر بڑھنا شروع ہوئی. امام نے نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے بعد امام آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ ہزاروں محدثین وہ وہاں پر موجود تھے, اور امام علیہ السلام اپنی سواری میں موجود تھے, اور ساتھ ساتھ امام کی سواری کے چل رہے تھے. اور انہوں نے مولانا رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کا یہاں پر قیام ہوا ہے تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے جد کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے جائیں تاکہ ہمارے پاس یہ سرمایہ رہ جائے آپ کے قدموں کی برکت سے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ جو بہت مشہور حدیث ہے, امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مطہر پر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. اور یہ حدیث وہ ہے کہ حدیث تو چھوڑ دیجیے, فقط جو راویوں کا سلسلہ ہے اس میں کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, جو راویوں کا سلسلہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے. سلسلۃ الذہب یعنی گولڈ چین, سونے کی چین. یہ راوی اس میں نام ایسے ہیں کہ ہر ایک نام ایسا ہے کہ جو گویا طلا سے لکھے جانے کے, گولڈ سے لکھے جانے کے قابل ہے. گولڈ چین ہے یہ. اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حدیث تو بہت بلند ہے لیکن راویوں کے نام اتنے بلند ہیں کہ اگر راویوں کے نام پانی پر دم کر کے کسی دیوانے کو پلا دیا جائے اور صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. اور امام نے وہ حدیث بیان کرنا شروع کی کہ امام نے کہا کہ مجھ سے, میں نے
اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، بہت مشہور حدیث ہے، اور انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے سنا، اور حسن مجتبیٰ نے مولا علی علیہ السلام سے سنا، اور علی نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ سلسلہ ابھی حدیث میں یہ سلسلہ، اچھا حدیث کیا میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ جو سلسلہ اتنا خوبصورت، اللہ اکبر کیا کہنے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں ہمارے یہاں پہ جو پاکستان کا جو پنجاب ہے، اس میں ایک محفل ہو رہی تھی کہ جس میں شیعہ علماء بھی تھے، اہل سنت کے علماء بھی تھے، کراؤڈ بھی مکس تھا، تو دونوں کو اپنے اپنے طور پر تقریر کرنی تھی، تو دونوں شیعہ عالم اہل سنت کے عالم تشریف لاتے ہیں، اچھی ایک محفل ہو رہی تھی، تو شیعہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا، ان سے خود میں نے سنائی کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین کا جب ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ان کی بیان کی، تو جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے بھی اپنے پیر کے ساتھ مولا کا لفظ استعمال کیا کہ میرے مولا فلاں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب میں نے کہا کہ میرے امام علی امام المتقین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں 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 امام المتقین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، کہ علی امیر المومنین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں امیر المومنین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، کہ میں جو لقب کہتا جاؤں علی کے لیے وہ کسی اور کے ساتھ لگاتے تھے۔ اب میں پریشان ہوں، یہ تمام جو القاب ہیں در حقیقت ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو، بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو، اور اصل میں حیدر غنی صدیق اور فاروق ہیں۔ یہ تو وہ القاب ہے جو رسول اللہ نے امیر المومنین کو عطا فرمائے تھے کہ انت صدیق الاکبر، تم سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو، بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو، اور اصل میں حیدر غنی صدیق اور فاروق ہیں، خوش کوئی القاب لے کر دوسرا ہوتا ہے۔ مکمل کرتے تھے، جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا، جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا، دفن چاہے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اچھا وہ عالم کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، میں جو لقب کہوں یہ ساتھ میں وہ لقب، میں جو صفت کہوں ساتھ میں یہ صفت۔ تو میں نے کہا کہ اے مولا مشکل کشا، آپ ہی میری مدد فرمائیے، کوئی ایسا لفظ، کوئی آپ کی ایسی صفت، کوئی ایسی خصوصیت ظاہر ہو جائے میری زبان پر کہ یہ کہہ نہ سکے، اسے ریپیٹ نہ کر سکے۔ اب میں کہوں گا کہ شجاع علی تو وہ بھی کہیں گے شجاع فلاں، میں کہوں گا سخی علی تو وہ بھی کہیں گے سخی فلاں، تو کوئی ایک ایسی صفت مولا میری زبان پہ جاری کرواتے ہیں کہ وہ کہہ نہ سکے، ریپیٹ نہ کر سکے۔ تو مولا نے ایسی مدد کی، میں نے جانب دیکھا اور میں نے مولا رضا کی حدیث سلسلۃ الذہب سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے دیکھا، اور میں نے کہا کہ میرے مولا وہ ہیں کہ مولا رضا ابن موسیٰ کاظم، ابن جعفر صادق، ابن محمد باقر، ابن علی زین العابدین، ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ پھر کہا تو بھی ذرا سلسلہ بیان کرنا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم سے، یا کی عادت کو پورا فرما اللہ۔ امام نے ایک پورا سلسلہ بیان فرمایا اور اس کے بعد کہا اللہ، حدیث قدسی بیان فرمایا، اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، یہ بھی اپنے شاعری میں سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا اور عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد امام نے اپنے محمل کو گرا دیا، کچھ آگے بڑھے، اس کے بعد پھر محمل کا پردہ اٹھایا، ولیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ بچائے گا کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ، وانا من شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں، جب تک علی رضا کی امامت پر یقین نہ رکھو لا الہ الا اللہ بچا نہیں سکتا۔
اور پھر امام نیشاپور سے ہوتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں مشہد مقدس. مولا جب تشریف لے گئے تو ولی عہدی پہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت بالکل وقت نہیں رہا کہ میں آگے پڑھ سکوں. ایک نقطہ چونکہ اس کے بعد اور بیان کرنا ہے مجھے، وہ زیادہ اہم ہے شب جمعہ کے اعتبار سے. انشاءاللہ ولی عہدی پہ کبھی اور بات کریں گے کہ امام نے کیوں ولی عہدی قبول فرمائی تھی اور کیا مسائل تھے اس وقت. امام تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہ دربار سجا. میں آپ کو ریلیٹ کر دوں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری. مامون الرشید کے دربار میں وہ کرسچن موجود ہیں. اس نے سوال کیا کہ جو لاجواب ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا. اور پھر دربار جو سجدہ ہے مامون رشید کا کہ 200 علماء اس طرف وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کرسچن کو پھر بلایا گیا. مامون کا جو تخت تھا اس کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی مسند کو رکھا گیا کہ مولا آپ یہاں تشریف رکھیں. فرزند رسول وہاں تشریف فرماتے اور مامون نے کہا اب پوچھ. اس نے کہا ان سے پوچھو، ان 200 سے. کہ ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ. اور آپ کے جذبہ ولا کی خاطر امام نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا سلونی سلونی قبل ان تسألونی. جو پہلے نے منبر کوفہ سے کہا تھا وہ 8ویں نے مشہد میں لوٹا دیا. جو پوچھنا چاہے پوچھ. اچھا اس کے ذہن میں تو یہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر انہیں شکست دے دی تو معاملہ ختم ہے، پھر کوئی میرے مقابلے پر نہیں ہے. اور اس کے ذہن میں یہ کہ سوالات بھی میرے بڑے لاجیکل ہیں. اس نے پہلے سوال وہ کیا کرے گا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں، اور اس کے ذہن میں کیا کہ امام کہیں گے ہاں میں مانتا ہوں. کہ میں آپ کو محمد کو نہیں مانتا. دوسرا سوال کیا کرے گا کہا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، تو امام کہیں گے کہ زندہ ہے. کہ لیکن آپ کے جو نبی ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو پھر اسے مان لیں جو زندہ ہو. لیکن خدا کی قسم کیا امامت کی شان ہے. ایک جملے میں ایک کلام میں فقط امام نے اس سوال کو ختم کر دیا. بات ختم ہو گئی. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں. امام نے کہا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اللہ اگر ان کے علاوہ کوئی عیسیٰ ہے جنہوں نے محمد کی خوشخبری نہیں دی تو ایسے عیسیٰ کو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں. پھر امام نے اس کی جانب دیکھا کیا تو چاہتا ہے کہ جو بغیر تحریف شدہ انجیل ہے اس سے میں آیتیں پڑھ کے سنا دوں کہ عیسیٰ کہاں کہاں خوشخبری دے کر گئے تھے محمد مصطفیٰ کی. کیا تیری کتابوں سے آیت پڑھ کے بتا دوں؟ ظاہر ہے کہ عالم تھا تو جانتا تھا کہ نہیں یہ حق بول رہے ہیں. اچھا اب سر جھکا بیٹھا ہوا تھا. امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں. اس نے کہا کیا سوال کر لیجیے، آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا، نہیں آیا تو خاموش ہو جاؤں گا. وہ آگے نا ایک خال اپنی خال میں آگے ایک جملے میں. تو امام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ کیا عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ تو کیا بات کر دی آپ نے؟ بس زہد عیسیٰ اور تقویٰ، حضرت عیسیٰ کا تقویٰ تو مشہور ہے، تو کیا بات کر دی آپ نے؟ عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی. کہ اچھا کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ ساری زندگی روزے رکھے عیسیٰ نے. کہ اچھا اگر عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی لہذا شادی نہیں کی انہوں نے اس عبادت کی وجہ سے. تو عیسیٰ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی اور ساری زندگی روزے رکھے ہیں، تو اگر تو نے خدا کہتا ہے تو بتا خدا کس کی عبادت کر رہا تھا اور کس کے لیے روزے رکھ رہا تھا؟ یہ کیسے تصور ہوتے ہیں؟ دو خدا، ایک خدا دوسرے خدا کی عبادت کر رہا ہے، یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ تو کیا خدا بھی کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ اگر کوئی خدا ہو تو خدا بھی کسی اور کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ جس کی نماز پڑھ رہے تھے عیسیٰ خدا نہیں ہے، جس کے لیے پڑھ رہے تھے وہ خدا ہے، جس کے لیے روزہ رکھ رہے تھے وہ خدا ہے. بس اتنا اس نے کہا. اور پھر سر اٹھاتا ہے، سر اٹھا کر امام کی جانب دیکھا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. سنیے گا واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کہتا ہے واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. اشہد ان یہ وصی رسول یہ وصی رسول. مامون کے دربار میں امام کا کلمہ پڑھ بیٹھا. تو اب وہ مصلحت جو سمجھ میں آتی ہے، اگر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ منورہ سے مشہد مقدس کی طرف، یہ ہجرت ویسی ہی اہم ہے جیسی حسین ابن علی کی ہجرت مدینہ منورہ سے کربلا معاملہ تھا. اگر امام کی ہجرت نہ ہوتی مامون کے دربار میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا. پھر ایک یہودی کا مناظرہ ہے، وہ وقت نہیں کہ میں پیش کر سکوں.
انٹرنیٹ پر آپ جا کے دیکھیے سب کچھ موجود ہے. کتنے فلسفی آتے ہیں امام اسلام دفاع فرماتے رہے, اور جب امام کی شان و شوکت بڑھتی چلی گئی. چونکہ اب ولادت کا جشن ہے, میں مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن شب جمعہ بھی ہے ساتھ میں, تو میں مولا کا اس انداز سے ذکر کر کے اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کو جب زہر دے دیا گیا, تو انگور میں زہر دیا گیا اور سب جانتے ہیں. مامون نے کہا کہ کچھ اور نوش فرمائیے. امام نے کہا کہ جو تو چاہتا ہے اس کے لیے اتنے ہی کافی ہے. امام تشریف لے گئے, امام کا غلام ساتھ میں تھا. امام تڑپ رہے تھے زہر کی تکلیف سے. اس غلام سے امام نے کہا کہ ایسا کر مجھے زمین پر لٹا دے. اس نے کہا کہ مولا اس وقت آپ زہر کی شدت سے تڑپ رہے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں بستر پر آرام کیجیے. کہ نہیں, میں کچھ دیر کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے جد حسین زمین کربلا میں کیسے تڑپتے تھے. میں اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں, اس غم کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. وقت آخر آیا, کربلا کا رخ کیا, کہا السلام علیکم یا جد. اپنے جد کو سلام کیا, رخصت ہو گئے. زیارت کے لیے ارشاد فرمایا کہ من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی, جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے, میرے مرنے کے بعد آئے, 3 مقامات پر اس کے کام آؤں گا. عند سؤال منکر و نکیر, جب قبر میں منکر و نکیر سوالات کے لیے آئیں گے, بس دعا کا سلسلہ بھی شروع کرو. جب منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے, مومن گھبرا رہا ہوگا, قبر کی تاریکی, تنگی, وحشت. مولا رضا نے کہا کہ جو مشہد میں میری زیارت کو آیا ہے, منکر نکیر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا مولا رضا تیری مدد کو تیری قبر میں پہنچے گا. کتنی مرتبہ شیخ عبد الکریم حائری جو مدفون ہے کہاں, بی بی معصومہ قم کے حرم میں, جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی آج سے 100 سال پہلے. ان کا جب انتقال ہوتا ہے تو بیٹے نے خواب میں دیکھا, تو کہا بابا کیا ہوا قبر کی پہلی رات؟ کہ بہت کچھ اچھا گزر گیا, لیکن مجھے افسوس رہا کہ میں مولا رضا کی زیارت پر اتنا کم کیوں گیا تھا. کہ بابا کتنی مرتبہ گئے تھے؟ کہ 30 مرتبہ گیا تھا. کہ 30 مرتبہ گئے تھے, اور آپ کو کمی کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں مولا رضا کی زیارت پر 30 مرتبہ گیا تھا, قبر کی پہلی رات مولا رضا 30 مرتبہ میری قبر میں تشریف لائے تھے. مولا میری قبر میں 30 مرتبہ آئے تھے. کیا جب ممکن نکیر سوال کے لیے آئیں گے, میں مدد پاؤں گا. وعند الصراط, پہلے تو وعند المیزان, جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, مولا رضا نے کہا جو میرا ظاہر ہے میں مدد پاؤں. وعند الصراط, بولے صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, آنکھ سے زیادہ گرم. مومن گزر رہا ہوگا, قدم اگر ذرا پھسلیں گے, مولا رضا نے کہا کہ جو میرا ظاہر ہے میں اس کی مدد کے لیے پورے صراط پہ پہنچوں گا. یہ مولا کی زیارت کی برکت ہے. جب مولا کی زیارت اگر نہ جا سکے تو وہی اصول جو چھٹے امام نے مولا حسین کی زیارت کے لیے بیان کیا. کسی نے کہا کہ مولا ہر شب جمعہ تو کربلا نہیں جا سکتے, کیا کریں؟ کہ جب بھی شب جمعہ آئے, کربلا مولا کا رخ کہو, اپنے مقام سے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 2 جملے بیان فرمائے کہ اگر تیری نیت سچی ہے تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہا. نیت خالص ہے تیری. تو مولا رضا کی زیارت پر اے مولا کبھی وہ وقت بھی آئے کہ جب آپ کا جشن ہو اور آپ کی زری سامنے ہو, مولا اس وقت آپ کا جشن منائے, وہاں آپ کے گنبد کو دیکھیں, وہاں آپ کی زری کو دیکھیں, وہاں عرض ارادت, عرض عقیدت پیش کریں. لیکن یہیں سے آپ پکارنا ہے ہمیں, تو ایسے تصور کیجئے کہ جیسے آپ یہاں پنجتن سوسائٹی کے امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے. تصور کیجئے گا کچھ دیر کے لیے اگر مولا رضا کی زری سامنے ہو تو کیسے بیٹھیں گے. کیوں یہ میں نے کیوں جملہ کہا؟ اس لیے کہ مولا کی زیارت میں اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی, مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, میں جہاں کہیں پہ. وتسمعون کلامی, مولا میں گواہی دیتا ہوں میرے کلام کو سن رہے ہیں. وتردون سلامی, اور مولا میں گواہی دیتا ہوں جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو آپ سلام کا جواب دیا کرتے ہیں. مولا رضا یہ زیارت کا جملہ ہے, یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء, مولا کی جانب سے جواب آتا ہے مجھے اور آپ کو. خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ کان جو مولا کی آواز کو سن سکے. جواب تو سب کو دیتے ہیں مولا, اس لیے یہ تصور کیجئے کہ جیسے آپ سلام کریں گے مولا جواب دیں گے آپ کو, کیونکہ مولا نے زیارت میں وعدہ کیا ہے. اچھا جب مولا کی خدمت میں جائیں تو کس کا واسطہ, کس کا وسیلہ پیش کریں؟ آج شب جمعہ گناہوں کو یاد کرنے کی رات بھی تو ہے نا. مولا رضا کی زیارت کے بعد, مولا کی زیارت کے بعد ہی ایک جملہ ہے سیدی, اے میرے مولا لو علمت الارض بالذنوب لساخت بی, اگر زمین کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے نا مولا تو زمین مجھے نگل لے گی. میں آپ کا بہت گناہگار بندہ ہوں, چاہنے والا ہوں لیکن گناہگار ہوں.
اب الجبال حدثنی، اگر پہاڑوں کو میرے گناہ کا پتہ چل جائے اے مولا رضا تو پہاڑ مجھ پہ گر پڑیں گے. اب السماء اختطفتنی، اگر آسمانوں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے آسمان سے عذاب حاصل ہو جائے گا. اب البحار اغرقتنی، اگر سمندروں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے میں سمندر پہ جا نہیں سکتا، سمندر مجھے غرق کر لے گا. مولا میں اتنا گناہ گار ہوں، اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں. جب مولا کی خدمت میں پہنچے تو پھر کون سا واسطہ مولا کو دے گی؟ وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے. سب کی دعا قبول ہو انشاءاللہ. شب جمعہ شب دعا بھی ہے. کون سا واسطہ دیں؟ آیت اللہ نجفی یزدی، ان کا ایک جملہ اور اس کے بعد واسطہ. آیت اللہ نجفی یزدی بہت بزرگ عالم، انہوں نے کتاب لکھی مناقب اہل بیت. لکھتے ہیں دو بھائی تھے مولا رضا کی زیارت پہ جا رہے تھے. ایک نیک متقی تھا، ایک گناہگار تھا. جو گناہگار تھا راستے میں انتقال ہو گیا، بہت گناہ کیے تھے اس نے، زندگی فسق و فجور میں گزری تھی. راستے میں انتقال ہو گیا. امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت پر دوسرا بھائی جو جا رہا تھا اس نے غسل و کفن دیا، لیکن مشہد قریب تھا. اس نے سوچا مشہد پہنچا کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا. مشہد پہنچا کر دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ مولا وہ گناہگار بھائی تھا، نہیں معلوم کس عذاب میں ہوگا، تو مولا آپ شفاعت فرما دیجیے. ایک دن خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، دیکھا جنت میں ہم بہت اچھے مقام پر ہیں. تو اس سے سوال کیا کہ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. کہا کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا. کہ جیسے ہی میری موت ہوئی میں اتنا گناہگار تھا کہ آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا. کہ تو نے مجھے غسل کے لیے لٹایا، پانی ڈالنا چاہا، میں نے سوچا پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی. تجھے پانی محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا. وہ پانی میرے لیے آگ بن گیا، آگ مزید بڑھ گئی. تو نے مجھے کفن پہنایا، کفن آگ کا ہو گیا. تابوت میں ڈالا، تابوت آگ کا ہو گیا. میں آگ میں جل رہا تھا. ابھی آپ نے دعا کو میں نے پڑھی ہے. مولا علی کہتے ہیں پروردگار مجھ سے دنیا کی چھوٹی آگ برداشت نہیں ہوتی، تم قیامت کی بڑی آگ کیسے برداشت کر سکو گا؟ کہ میں آگ میں جل رہا تھا اور میں تڑپ رہا تھا، میں تمہیں پکارتا تھا، تم سنتے نہیں تھے میری بات، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے. تصور کیجیے گا اس واقعے کو اپنے آپ پر. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گناہگار نہیں ہے؟ کیا تم مشہد لے کے پہنچے مجھے؟ اس نے کیا تھا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا کی زری کا ایک طواف کروایا تھا، پھر دفن کیا تھا. کہ جیسے ہی تم مشہد پہنچے اور مولا کی زری کے سامنے پہنچے وہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی. اور میں نے دیکھا ہزاروں زائرین ہیں جو مولا کی زیارت پر ہیں. اچھا جو مر جاتا ہے اس کی نگاہوں سے حجاب اللہ ہٹا لیتا ہے، تو بہت کچھ وہ دیکھ سکتا ہے وہ تو زندہ نہیں دیکھ سکتا. میں نے دیکھا کہ مولا رضا خود بنفس نفیس زری پہ تشریف فرما ہے اور ہر ایک مولا کو سلام کر رہا ہے، مولا سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک بزرگ ہستی حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی مولا کی زیارت پر آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے شخص یہ تو نہ سمجھنا کہ یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہے، تو بہت گناہ گار ہے، تیری آگ فقط مولا کے احترام میں بجھی ہے، کیونکہ تو مولا کے سامنے ہے نا. ابھی جب تو یہاں سے باہر جائے گا تو یہ آگ پھر شروع ہو جائے گی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، میں صاحب کو دوبارہ نہیں سہنا چاہتا، میں تڑپ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مولا شافع روز جزا ہے، تو مولا کو پکار تو مولا تجھے جواب دیں گے. مولا کی نگاہیں نیچے تھی. میں نے مولا کو پکار کر کہا، میں نے کہا یا غریب الغربا مولا، اے غریب الغربا مولا میں گناہ گار ہوں، میری شفاعت فرمائیے. میں اتنا گناہ گار تھا کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا مولا. میں نے دوسری مرتبہ پکارا، اے مسکینوں کے آسرا مولا میری شفاعت فرمائیے، جواب نہیں دیا مولا نے. پہلا چکر پورا ہوا، دوسرا چکر پورا ہوا، آخر چکر میں رہ گیا تو میں گھبرا رہا تھا کہ میں باہر نکلوں گا یا آگ پھر شروع ہو جائے گی. میں نے اس بزرگ سے کہا میں مولا کو پکارتا ہوں، مولا مجھے جواب نہیں دیتے، میں بہت گناہ گار ہوں. اس بزرگ نے مجھ سے یہ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تو ایک واسطہ دے تو مولا کبھی رد نہیں کریں گے تجھے. کہ میں کون سا واسطہ دوں؟ بزرگ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت. ظاہر ہے کہ جشن ہے، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ مصیبت کے آنسو نہیں ہے، یہ معرفت کے آنسو ہیں، یہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو ہیں. کہ بی بی میں شرمندہ. اس نے دیکھا مولا کی طرف اور مولا کو دیکھ کر کہا کہ اے مولا میں تو بہت گناہ گار ہوں، قابل نہیں کہ آپ جواب دیں، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، مجھے خالی نہیں بھیجیے گا. مولا کہتا مولا نے نگاہیں بلند کی، میری جانب دیکھا. میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھے دیکھ کر کہا کہ اے شخص تو میرے حرم میں آیا لیکن تو قابل نہیں تھا کہ میں تجھے معاف کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے دے دیا. اس کے بعد کہتے مولا نے دعا کی کہ پروردگار اس نے میری ماں فاطمہ زہرا کو مجھے واسطہ دیا ہے، تو اسے ہر عذاب سے بچا لے. وہ عذاب میرا ختم ہو گیا. بس آج مولا کے فرش عذاب پر بیٹھ کر اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے اے مولا رضا
ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ شفاعت فرمائیے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ. ظاہر سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے گناہوں کی مغفرت کی. اے مولا سر پاک گناہوں سے لپٹا ہوا ہوں. اب اور جتنی حاجتیں ہیں، کسی کی رزق کی حاجت ہے، کسی کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے امتحانات ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے. ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور ظاہر اللہ نے رازوں کو پوشیدہ رکھا ہے. بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو کہہ نہیں سکتے، زبان پہ لا نہیں سکتے، لیکن اے مولا رضا آپ جاننے والے ہیں. شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، مولا رضا کا جشن بھی ہے. سب مل کر میں دعائے توسل پڑھوں گا مولا کے نام سے، مولا رضا علیہ السلام کے نام سے. یا وجیہ عند اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے وہ جو خدا کی بارگاہ میں حیثیت اور آبرو اور عزت رکھتے ہیں. اشفع لنا عند اللہ، مولا میری جو بھی حاجت ہے اب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجیے، میری حاجت پوری ہو جائے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.